بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عرب اردو ٹی وی میں خوش آمدید۔ سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ وقت پر دیکھ سکیں۔ 23 جمادی الثانی 1440 ہجری بمطابق 28 فروری 2019 سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں محمد عمران۔ متعدد علاقوں میں گرد آلود ہوائوں کا امکان۔ محکمہ موسمیات نے توقع ظاہر کی ہے کہ آج جمعرات کو سعودی عرب کے متعدد علاقوں میں گرد آلود ہوائیں چلیں گی۔ ریاض الشرقیہ، الغسیم، حائل، تبوک، مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ اور باہا کے مشرقی علاقوں کا موسم غیر مستحکم رہے گا۔ الجوف اور حدود شمالیہ میں گرد آلود ہوائیں شدید ہوں گی، حد نظر انتہائی کم ہو جائے گی۔ جمعہ کو صبح کے وقت تبوک میں ہلکی پھلکی برف باری کا بھی امکان ہے۔ ایران ہی پاک و ہند میں کشیدگی کا ذمہ دار ہے۔ سعودی ماہر اقتصاد و سیاست محمد نافع نے اس اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ ایران ہی پاک اور ہند کے درمیان جنگ بھڑکانے کا ذمہ دار ہے۔ انہوں نے سبق ویب سائٹ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی اور گرما گرمی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے حالیہ دورہ پاک و ہند اور چین کے بعد ہی ابھر کر سامنے آئی ہے۔ اس موقع پر سعودی عرب نے پاکستان اور ہندوستان کے ساتھ طویل اسٹریٹجک معاہدے کیے تھے۔ نافع نے توجہ دلائی کہ اگر یہ دیکھا جائے کہ موجودہ کشمکش کا فائدہ کس کو پہنچے گا تو اس کا جواب ہمیں ایران ہی کی صورت میں سننے کو ملے گا، کیونکہ پاکستان، ہندوستان اور چین کے ساتھ اسٹریٹجک معاہدوں سے ایران پر پاگل پن کا دورہ پڑ گیا تھا۔ ہندوستان نے ایران سے تیل کے سودے کم کر کے سعودی عرب سے کر لیے۔ پاکستان میں ولی عہد کا والہانہ استقبال ایران کے حکمرانوں کو اچھا نہیں لگا۔ پاک و ہند کے درمیان کشیدگی میں ایران کے نقوش صاف نظر آ رہے ہیں۔ ایران چاہتا ہے کہ ان دونوں میں کشمکش ہو۔ سوال یہ ہے کہ ایران کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا جواب سامرا میں شیعہ فرقہ کے مزاروں پر دھماکے اور اس کے بعد شیعہ سنی کے درمیان جنگ اور شیعہ فرقہ کی مدد کے بہانے عراق میں مداخلت کی کہانی پڑھ کر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ایران نے سارا چکر عراق کے قدرتی وسائل لوٹنے کے لیے چلایا تھا۔ نافع نے اس بات کا بھی اس اعتماد کا بھی اظہار کیا کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کھلی جنگ کا کوئی امکان نہیں۔ گاڑی کی استمارہ تجدید فیس 300 ریال ہے۔ محکمہ ٹریفک نے مقامی شہروں کے 5 استفسارات کے جواب اپنی ویب سائٹ پر جاری کر دیے۔ محکمہ نے ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ 3 سال کے لیے استمارہ تجدید کی فیس 300 ریال ہے۔ استمارہ ختم ہونے کے بعد 2 ماہ بعد گاڑی چلانا قابل جرمانہ خلاف ورزی ہے۔ گمشدہ ڈرائیونگ لائسنس کی جگہ نیا حاصل کرنے کے لیے رپورٹ، گمشدگی کا اقرار نامہ، فیس اور جرمانوں کی ادائیگی کا ثبوت اور آخر میں ڈرائیونگ اسکول میں محکمہ ٹریفک کے دفتر سے رجوع کرنا ہوگا۔ محکمہ ٹریفک نے ایک اور سوال کے جواب میں بتایا کہ گاڑیوں کے درمیان لہراتے ہوئے گاڑی چلانا قابل جرمانہ خلاف ورزی ہے۔ اس پر کم از کم 3000 اور زیادہ سے زیادہ 6000 ریال جرمانہ ہے۔ علاوہ ازیں اسکول بس کو اوورٹیک کرنا اور سگنل پر گاڑی لے جانا، چیک پوسٹ پر گاڑی نہ روکنا سنگین ٹریفک خلاف ورزیاں ہیں۔ مکہ مکرمہ ٹرالر کی گاڑی سے ٹکر۔ مکہ مکرمہ میں بدھ کو سرکل روڈ پر 4 بتہ کریش کی جانب کئی گاڑیوں سے ٹرالر کی ٹکر سے 5 افراد زخمی ہو گئے۔ حادثہ کے بعد جلکوہ پر سعودی ہلال احمر اور محکمہ ٹریفک کی ٹیمیں پہنچ گئیں۔ انہوں نے زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا۔ سعودی عرب حوثیوں کے خلاف یمن کی حکومت کی حمایت جاری رکھے گا۔ الجبیر۔ سعودی عرب وزیر مملکت برائے امور خارجہ عادل الجبیر نے کہا کہ یمن سے متعلق سعودی عرب کا موقف غیر متزلزل ہے۔ سعودی عرب یمن کی آئینی حکومت کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور ایران کے حمایت یافتہ حوثیوں کی خلاف ورزیوں کو برا سمجھتا ہے۔ وہ بدھ کو انسانی حقوق کونسل کے سامنے سعودی عرب کا موقف پیش کر رہے تھے۔ الجبیر نے کہا کہ ان کا ملک آزمائش پر پورا اترنے کے لیے یمنی عوام کی ہر طرح سے مدد کر رہا ہے۔ الجبیر نے کہا کہ عالمی برادری کو شامی بحران ختم کرانے کے لیے فوری کارروائی کرنا ہوگی۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ فلسطینیوں کے حقوق بین الاقوامی قراردادوں کے مطابق دیے جائیں۔ انہیں 1967 والی سرحدوں کے اندر محدود مختار ریاست قائم کرنے اور مشرقی القدس کو اس کا دارالحکومت بنانے کا موقع فراہم کیا جائے۔ شاہ سلمان سے وزارت محنت اور نجی اداروں کے نمائندوں کی ملاقات۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز سے بدھ کو ریاض کے قصر یمامہ میں وزارت محنت کے عہدیدار اور نجی اداروں کے نمائندوں نے ملاقات کی۔ شاہ سلمان نے تاکید کی کہ
حکومت مقامی شہروں کو ملک و قوم کے وسیع تر مفاد میں آگے لانا چاہتی ہے، نجی ادارے ان کی تربیت پر توجہ مرکوز کریں۔ نجران یونیورسٹی نے غیر ملکیوں کے اسکالرشپ کی درخواستیں طلب کر لیں۔ نجران یونیورسٹی نے اپنے یہاں داخلے کے خواہشمند تارکین وطن اور بیرون مملکت مقیم طلباء سے اسکالرشپ کی درخواستیں طلب کر لیں۔ 26 جمادی الثانی 1940 ہجری بمطابق 3 مارچ 2019 سے لے کر 19 شعبان 1440 ہجری بمطابق 4 مئی 2019 تک درخواستیں آن لائن وصول کی جائیں گی۔ تفصیلات کے مطابق نجران یونیورسٹی نے غیر ملکیوں کے لیے داخلی اور خارجی اسکالرشپ پروگرام کا اعلان کر دیا۔ یونیورسٹی نے فروری 2019 کے تعلیمی وظائف طلباء اور طالبات کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیے۔ یونیورسٹی میں داخلہ امور کے سربراہ ڈاکٹر ظہیر الامری نے بتایا کہ یونیورسٹی میں تعلیم کے خواہشمند غیر ملکی طلباء 26 جنوری الثانی 1440 ہجری سے لے کر 29 شعبان 1440 ہجری تک اسکالرشپ کی درخواست آن لائن بھیج سکتے ہیں۔ اسکالرشپ سعودی عرب میں مقیم غیر ملکی طلباء طالبات کے لیے بھی ہیں اور بیرون مملکت موجود غیر ملکی طلباء و طالبات بھی حاصل کرنے کے مجاز ہیں۔ ڈاکٹر الامری نے داخلی طلباء و طالبات کے لیے اسکالرشپ کی درخواستوں کی شرائط کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا کہ ثانوی اسکول کا نتیجہ 90% اور عام مضامین کا نتیجہ 80% ضروری ہے۔ تمہیدی سال کے بعد خصوصی مضامین میں داخلے کے خواہشمند کو تحصیبی داخلہ ٹیسٹ امتحان میں 80% سے زیادہ نمبر لانے ہوں گے۔ داخلہ انہی شعبوں میں دیا جائے گا جن میں گنجائش ہوگی۔ شرائط پوری کرنے والے کو داخلہ مسابقتی بنیادوں پر دیا جائے گا۔ اسکالرشپ والے طلباء کو شعبے میں تبدیلی کا حق نہیں ہوگا، البتہ ایک تعلیمی سیشن کے بعد قانونی کارروائی پر اسپیشلائزیشن میں تبدیلی کا موقع دیا جا سکتا ہے۔ نجران یونیورسٹی میں میڈیسن، کمپیوٹر سائنس، انفارمیشن سسٹم، ٹیچر ٹریننگ، ڈیجیٹل مینجمنٹ، سائنس، بی فارمیسی، انجینئرنگ، نسانیت، مترجم اور آرٹ وغیرہ کی فیکلٹیاں شامل ہیں۔ سکاکا سعودی عرب کے نام سے ریسٹوران چلانے والے اردنی پر جرمانہ۔ وزارت تجارت و سرمایہ کاری نے سعودی عرب کے نام سے سکاکا میں اپنا ریستوران چلانے والے اردنی شہری کی مقامی اخبارات میں تشہیر کرا دی۔ سکاکا فوجداری عدالت نے الزام ثابت ہو جانے پر فیصلہ جاری کر دیا تھا۔ تفصیلات کے مطابق اردنی شہری علی زریکات سکاکا میں فاسٹ فوڈ ریستوران چلا رہا تھا۔ یہ اس کا اپنا تھا جبکہ اس کا مالک ایک سعودی کو ظاہر کیے ہوئے تھا۔ عدالت نے الزام ثابت ہو جانے پر اسے 3 ماہ قید، جرمانہ، ریستوران بند کرنے اور مملکت سے بے دخل نیز بلیک لسٹ کرنے کا حکم جاری کر دیا تھا۔ پٹرول اور گیس کا مستقبل تابناک ہے۔ ارامکو کے چیئرمین حسن الناصر نے کہا کہ پٹرول اور گیس سے متعلق عالمی رائے عامہ میں بڑی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، مغالطہ آمیز باتیں کہی جا رہی ہیں۔ یہ خیال بنتا جا رہا ہے کہ پٹرول اور گیس کا کوئی مستقبل نہیں، ان کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے۔ الناصر نے کہا کہ بعض لوگوں نے پٹرول اور گیس کے ظاہر 5 سے 10 برس میں ختم ہونے کا عندیہ دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب مفروضے اور تخیلات ہیں، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ مکہ مکرمہ میں سیکیورٹی آپریشن، 199 گرفتار۔ مقدس شہر کی پولیس نے سیکیورٹی اداروں، بجلی کمپنیوں اور ہلال حمر کے تعاون و اشتراک سے رات کے آخری پہر غیر قانونی تارکین کے خلاف سیکیورٹی آپریشن کیا۔ وادی الجلیل، المنصور، حارثہ یمن اور خوش بکر محلوں میں چھاپے مارے گئے۔ مختلف ممالک کے 199 غیر قانونی تارکین گرفتار کر لیے گئے، انہیں الشمیسی ادارہ ترحیل کے حوالے کر دیا۔ شامی ٹھیکیدار کی بے دخلی کا حکم۔ سعودی وزارت تجارت و سرمایہ کاری نے اپنے نام سے شامی شہری کو ٹھیکیداری کرانے کا الزام ثابت ہو جانے اور ریاض کی فوجداری عدالت سے تشہیر کا حکم جاری ہونے پر سعودی اور شامی شہریوں کی مقامی 2 اخبارات میں خود دن کے حرج پر تشہیر کر دی۔ وزارت نے اعلامیہ جاری کر کے بتایا کہ سعودی شہری فیصل بن حماد الحارثی شامی شہری حمد علی ابراہیم کو ریاض میں ٹھیکیداری کرا رہا تھا۔ الزام ثابت ہو جانے پر 80,000 ریال جرمانے، ٹھیکیداری کا کاروبار بند کرنے، تمام معاملات سمیٹنے، اجازت نامہ منسوخ کرنے اور سجل تجاری ختم کرنے کا فیصلہ صادر کر دیا۔ شامی کو مملکت سے بے دخل اور بلیک لسٹ کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ امریکہ میں زیر تعلیم سعودی طالبہ پر حملہ۔ امریکی ریاست انڈیانا میں زیر تعلیم سعودی طالبہ مشاعر المسیری پر نامعلوم شخص نے حملہ کر دیا۔ حملہ ور گھر میں گھس آیا تھا اور اس نے بلا وجہ اس کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی۔
المسیری 3 برس سے امریکہ میں زیر تعلیم ہے، تعلیم مکمل ہو جانے میں 10 ماہ باقی ہیں۔ واردات کے وقت وہ رہائش پر تنہا تھی۔ حملہ آور نے گھر میں گھس کر اسے سودوکوب کر کے گلا گھونٹنے کی کوشش کی، جیوب کار پر فرار ہو گیا۔ المسیری نے پولیس میں شکایت درج کرا دی ہے، تاہم ابھی تک کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ مکہ مکرمہ مویشیوں کے باڑے کا افتتاح۔ مکہ مکرمہ مقدس شہری کی میونسپلٹی نے مکہ الحیث شاہراہ مویشیوں کے باڑے کا افتتاح کر دیا۔ میئر الکویس المعیسم اور الکیا سے مویشیوں کے سارے باڑے ملک الحیث شاہراہ منتقل کرنے کی ہدایت جاری کر دی تھی۔ یہ فیصلہ صحت عامہ کی حفاظت اور مقدس شہر کے منظر کو شایان شان رکھنے کے جذبے سے کیا گیا تھا۔ گرین الیکٹرک کے ریفریجریٹر مارکیٹ سے ہٹانے کا حکم۔ وزارت تجارت و سرمایہ کاری نے گرین الیکٹرک کے ریفریجریٹر اور ڈیپ فریزر مارکیٹ سے ہٹانے کا حکم جاری کر دیا۔ وزارت تجارت نے اعلان کیا ہے کہ مذکورہ دونوں چیزیں سعودی اسٹینڈرڈ سے مطابقت نہیں رکھتی۔ وزارت نے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکی سے کہا کہ اگر کسی نے انہیں خرید لیا ہو تو ڈیلر کو واپس کر کے رقم لے لیں۔ تو ناظرین، یہ رہی سعودی عرب کی گزشتہ 24 گھنٹوں کی تازہ ترین خبریں۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔